ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا تعزیت کرتے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ اگر ہاں تو مہربانی فرما کر حوالہ بتائیں، اگر نہیں تو تعزیت کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، تعزیت کے وقت تعزیت کا پہلے تو مسنون طریقہ سمجھنا چاہیے۔ تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی پہنچی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ اس کے پاس جا کر اس کو تسلی دیں، اس کو صبر کی تلقین کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ یہ تعزیت کا بنیادی مفہوم ہے۔ تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو انتقال ہوا ہے کسی کا، تو اس کے 3 دنوں کے اندر اندر کسی بھی وقت آدمی جا کے ان کے ساتھ تعزیت کا اور ہمدردی کا اور غمخواری کا اظہار کر دے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ پھر یہ کہ تعزیت کے لیے باقاعدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے یا نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے بہت سارے علاقوں میں کہ جو بھی دعا کے لیے تو آتا ہے تعزیت کے لیے تو سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جب وہ جانے لگتا ہے پھر کہتے ہیں دوبارہ ہاتھ اٹھاؤ، پھر دوسرا بندہ آتا ہے پھر وہ کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، پھر جب وہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، ایک پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جو تعزیت کی جاتی ہے اس کا قرآن حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، کہیں ثبوت نہیں ہے، اپنی طرف سے ایجاد کرتا۔ ہاں کبھی آدمی اٹھا لے کبھی نہ اٹھائے، لیکن اس کو اس طرح کا معمول بنا لینا کہ اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تو لوگ یہ سمجھیں کہ یار اس نے تو تعزیت ہی نہیں کی، اس نے تو میرے والد کے لیے میرے عزیز کے لیے دعا ہی نہیں کی، یہ تصور غلط ہے۔ پھر اس کے بعد کہ تعزیت کے الفاظ کیا ہیں۔ تعزیت کے بہت سارے، تعزیت کے لیے کوئی لگے بندے الفاظ شریعت نے نہیں بتایا کہ جب تعزیت کے لیے جائیں تو بس یہ دعا پڑھ کے آ جائیں وہاں سے۔ تعزیت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اور مقصد کیا ہے؟ تسلی دینا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جو تعزیت کے طور پہ پڑھی جا سکتی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو تقوی اختیار کرے، صبر کرے، یہ بہت بڑا کام کرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کریم میں 2-3 مقامات پر آیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی طرح وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہم تمہیں ہر طرح آزمائیں گے۔ اسی طرح وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، قرآن میں جو آتا ہے کہ بھئی تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری جانوں میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس طرح کی جو آیات ہیں تو ان کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے تعزیت میں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو تعزیت میں یہ الفاظ فرمائے تھے ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ جو دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، جو لیا ہے وہ بھی اللہ نے اور اللہ ہی کا ہے، دیا ہوا جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو لی گئی امانت ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اور دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تم صبر کرو اور اس صبر پر اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ الغرض، مقصد اور خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ تعزیت کے لیے آپ کوئی بھی ایسے کلمات کہہ سکتے ہیں جس سے سامنے والے کو تسلی ہو جائے، اس کو صبر کی تلقین ہو جائے، اور اس کو یہ محسوس ہو کہ یار میں اس غم میں اکیلا نہیں، یہ میرے ساتھ میرا دوست، میرا بھائی یا میرا رشتہ دار یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ تعزیت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب جو بندہ گاڑی کیش میں لے کر قسطوں میں دے رہا ہے وہ ایڈوانس پہلے مانگ رہے ہیں، گاڑی بعد میں لائے گا، پہلے ایڈوانس دینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کسی آدمی کے قبضے میں موجود ہے گاڑی، یعنی جو آپ کو بیچنے والا ہے اس کی پوزیشن میں، اس کی ملکیت میں، اس کے قبضے میں گاڑی موجود ہے، اور وہ آپ کو قسطوں پہ گاڑی بیچ رہا ہے، اور قسطوں پہ بیچتے وقت آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی پہلے آپ مجھے ایڈوانس دو پھر میں آپ کو گاڑی کی پوزیشن یا قبضہ دوں گا، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو گاڑی بیچنے والا ہے اگر وہ گاڑی خود اس کے قبضے میں نہیں ہے، خود اس نے ابھی تک نہیں خریدی، خود اس کی اپنی ملکیت میں، تو وہ پھر آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ تو اگر اس کی اپنی ملکیت میں بھی ہے، اس کے اپنے قبضے میں بھی ہے، اور وہ اس کو آگے بیچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس سے خرید سکتے ہیں، اور آپ کے اس کو ایڈوانس دینا اور اس کا ایڈوانس لینا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کی ملکیت اور اس کے قبضے میں نہیں ہے پھر وہ آپ کو بیچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا آپ کو بیچنا ہی جائز نہیں، تو آپ کا خریدنا بھی، یعنی یہ معاملہ ہی شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔